اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ ہے اور آج ہمارا موضوع شکر اور سپاس گزاری۔ شکر کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اور نیز اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو یقیناً میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو قطعاً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر گناہ سے دوری ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ انسان نعمت کو خداوند متعال کی طرف سے سمجھے، نہ کہ اپنی ہوشیاری و چالاکی، علم و عقل اور تلاش و کوشش یا دوسروں کی وجہ سے، اور جو کچھ خداوند متعال نے اسے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو اور پروردگار عالم کی نعمتوں کو گناہ و معصیت کا وسیلہ قرار نہ دے۔ اور واقعی و حقیقی شکر گزاری تو یہ ہے کہ انسان نعمت خدا کو خدا ہی کے راستے میں قرار دے۔ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر بہت ہی معمولی اور ناقابل ذکر چیز ہے۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ میرے شکر کا حق ادا کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کام تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ شکر کا ہر لفظ دوسرے شکر کو لازمی قرار دیتا ہے۔ وہی ہوئی کہ یہی تیرا اقرار و اعتراف کہ تو ہر چیز کو میری طرف سے سمجھتا ہے میرا بہترین شکر ہے۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی در حقیقت خداوند عالم کا شکر ادا کرنا ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ۔ جو شخص مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس نے خداوند متعال کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر نعمت خدا کو غیر صحیح اور حرام راستے میں مصرف کریں گے تو کفران نعمت اور کفر کا مقدمہ ہے۔ یا دوسری آیت میں فرمایا بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا۔ خداوند عالم کی شکر گزاری۔ خداوند عالم ہماری عبادت و شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خداوند عالم تم سے غنی و بے نیاز ہے، لیکن ہماری اس کی وجہ توجہ خود ہماری عزت و شرف اور رشد کا باعث ہے۔ اسی طرح کی سورج کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہم ہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں کو سورج کے رخ بنائیں گے تو اس کے نور اور روشنی سے استفادہ کریں گے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں انبیاء کرام کی جو توصیف و ستائش بیان کرتا ہے ان میں سے ایک شکر گزاری کی صفت کا حامل ہونا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اس تمام صبر و استقامت اور پائیداری کو بیان کرتے ہوئے جس کا انہوں نے اپنی بیوی، بیٹے اور لوگوں کی بے وفائی کے مقابلے میں مظاہرہ کیا، خداوند متعال ان کی شکر گزاری کو بیان کرتا ہے اور انہیں شکور کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ متعدد بار خداوند متعال نے اکثر لوگوں کی ناشکری اور ناقدری کی شکایت کی ہے، البتہ خداوند عالم کی شکر گزاری کی توفیق بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے،
جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے اس طرح درخواست کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اوزعنی یعنی اے پروردگار، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی نسبت الہام، عشق و محبت، مرحمت فرما۔ ہم نے غالباً فقط ان نعمتوں کی طرف جن سے ہر روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے توجہ کرتے ہیں، اور دوسری بہت سی نعمتوں سے غافل ہیں۔ من جملہ وہ نعمتیں جو بزرگوں سے اور وراثت میں ہمیں ملی ہے، یا ہزاروں قسم کی مصیبتیں اور بلائیں جو ہر آن ہم سے دور ہوتی ہیں، یا معنوی نعمتیں جیسے خداوند متعال اور اس کے اولیاء پر ایمان یا کفر و فسق اور گناہ کی نسبت نفرت و بیداری، جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم کرہ الیکم والکفر والفسوق والعصیان، سورہ حجرات۔ لیکن خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر، فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کا شکر کبھی زبان اور گفتار کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی عمل و رفتار کے ساتھ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب خداوند متعال کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو یاد کرو تو اس کے شکرانے کے طور پر پیشانی کو زمین پر رکھ دو اور سجدہ کرو، حتیٰ کہ اگر تم گھوڑے پر بھی سوار ہو تو نیچے اتر کر اس عمل کو انجام دو، اور اگر نیچے نہیں اتر سکتے تو گھوڑے کے زین کی بلندی پر ہی اپنی پیشانی کو رکھ دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پیشانی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر قرار دو اور خدا کا شکر بجا لاؤ۔ عملی شکر کے کچھ نمونے۔ سب سے پہلا، نماز خداوند متعال کے شکر کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ خداوند متعال اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے اس شکرانے کے طور پر کہ ہم نے آپ کو کوثر اور خیر کثیر عطا کیا، آپ نماز قائم کریں۔ انا آتیناک الکوثر۔ نمبر 2، روزہ، جیسا کہ انبیاء الہی خداوند متعال کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، لوگوں کی خدمت۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ کسی پڑھے لکھے سے لکھنے کی درخواست کرے تو وہ انکار نہ کرے اور علم کے شکرانے کے طور پر اس کا خط لکھ دے۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ۔ اس جگہ خط لکھنا کی جو لوگوں کی خدمت ہے ایک قسم کا نعمت علم و دانش کا شکر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، قناعت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کن قنعا تکن اشکر الناس، قناعت پسند بن تاکہ تو شاکر ترین لوگوں میں سے ہو جائے۔ نمبر 5، یتیم نوازی۔ خداوند متعال اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ اس شکرانے کے طور پر کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، یتیم کو اپنے سے دور نہ کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اب تم یتیم پر قہر و غضب نہ ڈھاؤ۔ نمبر 6، محروموں اور ضرورت مندوں کی مدد۔ خداوند متعال اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے کہ اس کے شکرانے کے طور پر کہ آپ ضرورت مند تھے ہم نے آپ کو غنی و بے نیاز کر دیا۔ اس فقیر و سائل کو جو آپ کے پاس آئے اسے مت جھڑکیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو، قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے۔ نمبر 7، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا۔
خداوند متعال اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے تشکر اور تشویق کے لیے آپ ان پر درود بھیجیں، کیونکہ آپ کا درود بھیجنا ان کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور اے پیغمبر آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا کے لیے تسکین قلب کا باعث ہے۔ یہ مختصر طور سے آپ کے سامنے شکر کے بارے میں بیان کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔